توجہ کہاں پر دی جا رہی ہوتی ہے مریض پر؟ آپ کہیں گے آئی سی یو میں، انٹینسیو کیئر یونٹ، اس میں دی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا اگلا سوال میں کروں گا کہ بھئی یہاں پر کیوں دی جا رہی ہے؟ عملہ ہر وقت موجود ہے، ڈاکٹر ہر وقت موجود ہے، مانیٹر کیوں لگے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر کیوں چیک کیا جا رہا ہے، اس کی پلس کیوں چیک کی جا رہی ہے، ہر وقت جو ہے اس کو مانیٹر کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ یہ بیمار زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زیادہ بیمار ہوگا اس کی کیئر زیادہ کی جائے گی۔ اور میں کہتا ہوں یہ جسمانی بیماری کی بات ہے، جب آپ روحانی بیماری کی طرف آئیں گے تو جو زیادہ بیمار ہے اس کے ساتھ زیادہ تعلق بنانے کی کوشش کی جائے گی، اس پر محنت زیادہ کی جائے گی، اس کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ کی جائے گی۔ میرا رب کھڑا کرتا ہے ابراہیم کو، جاؤ نمرود کو جا کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو۔ میرا رب کھڑا کرتا ہے موسیٰ کو کہ جاؤ جا کر فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو، اور اپنی زبان تھم رکھنا، اچھے لہجے میں اس کو دعوت دینا۔ محمد علیہ السلام کو اللہ کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کے فرعون کا نام ابو جہل ہے، اور اس ابو جہل کی طرف میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے۔ ایک بار گئے تھے یا بار بار بتائیں؟ ایک بار گئے تھے یا بار بار؟ اچھے کے پاس، برے کے پاس، کالے کے پاس، گورے کے پاس۔ میری دعوت صرف مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اکاس کے میلے میں، اللہ کے نبی کی دعوت مکے کی گلی کوچوں میں، اللہ کے نبی کی دعوت پتھروں میں بھی خون بہا کر، اللہ کے نبی کی دعوت تنگی، سختی اور جو ہے مشکلات اور پریشانیاں برداشت کر کے۔ اور میں کہتا ہوں جس نے سنی ہے وہ میرے پاس آئے گا۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، اس طرح کی بات کرنے والے اور یہ طریقہ کار رکھنے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کی الف بے نہیں جانتے۔ صحیح۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاس ایک بھائی آیا، میرا بچہ مدرسے سے فارغ ہوا تھا، ہمارے مدرسے سے، اور آگے آگے میں نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ مدرسے میں استاد لگا دیں۔ تو میں نے اسے ایک سوال کیا کہ ایک حدیث پتا کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ عالم دین ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہے علماء حق انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ وراثت کس چیز میں؟ تو کہنے لگا کہ وراثت علم میں۔ میں نے پوچھا کہ پھر یہ بتاؤ کہ کیا یہ وراثت دعوت کے طریقہ کار میں ہے؟ تو کہنے لگا ہاں دعوت کے طریقہ کار میں بھی یہ وراثت موجود ہے۔ تو پھر میں نے کہا اللہ کے نبی کی دعوت گلی کوچوں میں تھی یا کسی چار دیواری میں؟ اللہ کے نبی طائف چل کر گئے تھے یا طائف والوں کو بلایا تھا؟ اللہ کے نبی جگہ جگہ پہنچ کر لوگوں کے پتھر کھا رہے تھے، خون بہا رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک خون بہتا ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اللہ کی قسم خون سے تربتر ہو جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ وراثت کس کی ہے؟ آج ہم نے اس پاکستان کو بے دینوں لاٹینوں کے حوالے کیا۔ یاد رکھے گلی کوچوں میں جانا پڑے گا، اچھے بروں کے پاس جانا پڑے گا، جانی شرابیوں، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے پاس جانا پڑے گا۔ کیوں؟ محمد علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اللہ عمر بن حشام دے دے، اللہ عمر بن خطاب دے دے۔ علماء تھے بہت بڑے، یا اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن معاشرے میں اثر رسوخ رکھتے تھے، طاقت و قوت رکھتے تھے، ان کا روب و دبدبا تھا، لوگ ان کو جانتے مانتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا ان میں سے کوئی ایک آئے گا تو اللہ کے دین کے لیے قوت کا باعث بنے گا، یہی وجہ ہے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل دے دے، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب دیا تھا، اور جب دے دیا تو اللہ کے نبی کو کہتے اللہ کے نبی چھپ چھپا کے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ آئے بیت اللہ میں چلیں گے، وہاں جا کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا اعلان ہوگا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، عمر تلوار سوتے کھڑے ہوئے ہیں، جس نے بیوی کو بیوہ بنانا ہے، جس نے بچے کو یتیم کروانا ہے، وہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سجدے سے روک کر دکھا۔ وہ میں کہتا ہوں میرے بھائی یاد رکھیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا
عرض کر رہا تھا زندگی وہاں سے شروع کرنی پڑے گی جہاں سے محمد علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے شروع کی تھی. اور وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ بات کا سناتا ہوں آپ کو. چند دن پہلے کی بات ہے، ہفتہ ڈیڑھ پہلے کی. میرے پاس میرے آفس میں ایک بھائی آئے، بالکل ینگ نوجوان، اپنی شادی کی دعوت لے کر آئے. آ کر مجھے انہوں نے شادی کا کارڈ دیا اور اس کے ساتھ اپنی جو کارکردگی ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ میں ماسٹرز ہوں IT میں، فلاں جگہ پر ایک بڑی فرم ہے، اس کے اندر میں جاب کرتا ہوں. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا رکھا اور اس انسٹیٹیوٹ میں 3 ماہ کا کورس ڈیزائن کیا. اور وہ 3 ماہ کا کورس کر کے جب بھی کوئی بچہ میرے پاس سے فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہونے کے بعد وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنا روزگار کرے اور 1-2-3 لوگوں کو مزید روزگار فراہم کرے. وہ کہنے لگے ولی رینجر سے میری بڑی واقفیت ہے. مجھے بتانے لگے گورنر نے مجھے فلاں پروگرام میں بلایا تھا اور پھر کہنے لگے ISDR ان کے ساتھ سے رابطے میں رہتا ہوں، فلاں وزیر فلاں مشیر وزیر اعلیٰ یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے کی. میں سنتا رہا، ہم گوش ہو کر ہاتھ باندھ کر چپ کر کے خاموشی کے ساتھ. اور جب رکے تھوڑا سا تھمے اور ٹھہرے تو میں نے کہا بھائی کو میں نے کہا ذرا برائے مہربانی مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیں گے آپ؟ کہنے کہ کیوں نہیں، آپ تو بڑے بھائی ہیں. تو پھر میں نے کہا سنے ذرا، اس سارے کام میں بہت اچھے کام کیا اور ان میں سے ایک بہت اچھا کام یہ کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. آپ ان کو بھیک مانگنے پر نہیں لگا رہے، آپ ان کو اوپر والا ہاتھ دے رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے کون سا ہاتھ بہتر ہے؟ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. آپ ان کو اوپر والا ہاتھ دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، یہ کاروبار کریں گے، کاروبار میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، ترقی کر کے کاروبار کو عروج کی طرف لے جائیں گے. پھر ان کے پاس مال آئے گا، پھر ان کے پاس دولت آئے گی، جائیداد آئے گی، پھر ان کے پاس گھر ہوگا، پھر ان کے پاس گاڑی ہوگی، یہ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہوگا. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ان سے یہ سب کچھ چھن جائے گا اور آپ نے چھننے سے بچانا ہے. کسی طرح بھی ایسا کوئی کام کرنا ہے جس کے ذریعے یہ چیزیں ان سے چھینی نہ جا سکے. جتنے لوگ آپ نے کاروبار میں لگائے ہیں، روزگار میں لگائے ہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں ان سے سب کچھ چھنے گا. آپ نے چھننے سے بچانا ہے اور چھننے سے بچانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ آپ نے ان نوجوانوں کو بتانا ہے. وہ کہنے لگے وہ طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو مرنے سے بچنا سکھا دے. ہاں جی، کوئی سکھائے گا؟ دادو کے سب سے امیر آدمی کا نام لیں، وہ اس وقت تک امیر ہے جب تک اس کی جسم سے روح کا رشتہ باقی ہے. ہاں جی، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جہاں سانس کی زور کٹے گی تو مال چھیننے پر کون لگے گا؟ بلا کون لگے گا؟ بیٹا کہے گا فوتی کھاتا بنوانا ہے اس کا، بیٹا کہے گا میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا، اور بیٹا جا کر عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دے گا کہ یہ سب کچھ میرے باپ کا نہیں، میرا ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا وہ ہے جو نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، استعمال کیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ورثاء کے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے مال سے محبت کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے صحابہ کے اللہ کے نبی وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے جو آج تمہارے پاس ہے کل کس کا ہوگا؟ میں نے اس بھائی کو نہ مرنے سے بچانا، اس کو مرنے نہیں دینا. اگر یہ مر گیا تو ان کا سب کچھ چلا جائے گا، کمپنی چلی جائے گی، روزگار چلا جائے گا، جائیداد چلی جائے گی، گاڑی چلی جائے گی، اور اس کا بیوی سے بھی کوئی اور شادی کر دی. ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ مرنے سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا یاد رکھو، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر مرنے سے بچا نہیں سکتے تو مرنے کے بعد کی تیاری کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو زندگی شروع ہوتی تھی نا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا فرماتا ہے میرا رب کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا موت کو اور حیات کو۔ یعنی آپ دیکھ لیجیے ہماری ترتیب میں پہلے زندگی ہے اور پھر موت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے موت کو بنایا اور اس کے بعد زندگی کو بنایا، اور کس کام کے لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھ رہے سب تم میں سے نیکی کرنے والا کون کون ہے، نیک عمل کرنے والا کون کون ہے، زندگی کو اللہ رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنے والا کون کون ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھالنے والا کون کون ہے۔ اور میں نے کہا دیکھ لو، اللہ کی قسم اللہ کے رسول ساری زندگی آخرت عاقبت سکھاتے رہے، ساری زندگی جنت جہنم کا فرق بتاتے رہے۔ کسی چیز کو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدف کے طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے متعین کیا تو وہ جنت تھی۔ اللہ نے اگر کوئی راستہ دکھایا تو بتایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑے لگاؤ، بھاگو، باہر جاؤ کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف جو اللہ کی طرف سے آئے گی، اور اس جنت کی طرف کے جس کا عرض یعنی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ساری بولو، ساری محنت، ساری مشقت اللہ کے نبی کی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی اور اللہ رب العزت سے جنت حاصل کرنے کے لیے تھی۔ آج ہم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے دیندار داڑیوں والے نمازی، میں دیکھتا ہوں حاجی زکاتی، ان کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں، سب کچھ اس دنیا کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا کے چکر میں پھنس جائے تو اللہ ایسا پھنساتا ہے، اللہ کی قسم کے کچھ بھی ہاتھ نہیں۔ دو تین حدیثیں سنا کر بات ختم کروں گا تاکہ بات سمجھ آیا۔ اللہ اکبر، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنی چاہیے۔ آج لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ طریقہ اس معاشرے کو چاہیے کہ جس میں تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ربط اللہ سے ہوتا ہے، جڑتا بندہ اللہ کے ساتھ ہے، جا کر اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش کرتا ہے، آنسو بھی اللہ کے لیے، آہیں بھی اللہ کے لیے، رونا گڑ گڑانا بھی اللہ کے لیے۔ اور اللہ کی قسم میرا رب وہ ہے کہ جو سیلابوں میں آنے والی امدادوں کو کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود اپنے گوداموں میں بند نہیں کرتا۔ لوگ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، میرا رب نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ اللہ کہتا ہے متکبر والوں کو بتاؤ کہ تکبر میں آ کر مجھ سے مانگنے سے انکار نہ کرے۔ وقال ربكم، تمہارا رب حکم دیتا ہے تمہیں ادعونی، مجھ سے طلب کرو۔ وقال ربكم ادعونی، اللہ تمہیں کہتا ہے مجھ سے طلب کرو میں تمہیں دوں گا۔ اور جو یہ کام نہ کرے، ہاں جی جو یہ کام نہ کرے، جھولیاں پھیلا کر کھڑا ہو جائے، آئے مسئلے حل کرے گا، ہو گئے، گرے سے باہر ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، ہو گئے، یورپین میں مان جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے، ہو گئے، امریکہ بات تم کو راضی کریں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، ہو گئے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تکبر میں آ کر میری اس عبادت یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے انکار کرو گے، میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ ذلت و رسوائی آخرت کی نہیں، اللہ کی قسم اس دنیا کی بھی ہوگی۔ دو تین حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے بڑے اچھے اچھے دیندار آئیڈیلائز کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ بنگلوں والوں، گاڑی والی، ہزاروں ایکڑ زمین والوں، کسی بہت بڑی انڈسٹری کے مالک، یا دنیاوی طور پر کوئی بڑا عہدہ اور مرتبہ رکھنے والوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آدھی اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں کبھی کسی دکھ کا سامنا نہیں کیا، اس کو لایا جائے گا، اس زندگی خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ گزاری ہوگی، اس کو لایا جائے گا اور اس کے لیے حکم جاری کیا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کو جہنم سے غوطہ دلاؤ۔ یہ غوطہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ چند لمحات جہنم میں گزر جائے
اور جہنم کی آب و ہوا چھو لے یعنی ٹچ کر لے صرف اس کو اتنی دیر کے لیے اس کو جہنم میں لے جاؤ، یہی ہوگا، اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، غوطہ دلوایا جائے گا، واپس لایا جائے گا۔ اب یہ رب علی شان کے سامنے کھڑا ہے، اور جب کھڑا ہے تو میرا رب سوال کر رہا ہے کہ بندے سناؤ دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی میں کوئی سکھ دیکھا تھا؟ کیا تمہارے قریب سے کسی قسم کی خوشحالی کا گزر ہوا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کے چند لمحات دنیا میں جو کچھ حاصل کیا تھا سب کو بھلا دے گا، اور پھر رب علی شان حکم کرے گا ایک اہل جنت میں سے ایک فرد کے لیے کہ اس کو لے کر آؤ، اور یہ وہ فرد ہے کہ جس نے زندگی پریشانی میں اور دکھوں میں گزاری ہوگی، اس کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو لے کر آؤ، اور پھر اس کو لایا جائے گا، اور اللہ اس کے لیے حکم جاری کرے گا اس کو جنت میں سے غوطہ دلوا دو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت کی آب و ہوا کو چھو کر یہ بھی واپس آ جائے، اور جب یہ آ کر کھڑا ہوگا دکھوں میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر کسی کو، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم افسوس کا اظہار نہ کیا کرے، افسوس اس پر ہوگا جس کے پاس دین نہیں، افسوس اس پر ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں، افسوس اس کے پاس ہوگا جس کا اسلام نہیں، افسوس اس پر ہوگا جو محمد ذیشان کا نہیں۔ میری بات یاد رکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو افسوس ہو سکتا ہے اور کسی پر نہیں۔ ایسے چھو کر آئے گا جنت کو، لا کر کھڑا کیا جائے گا رب علی شان کے سامنے، اللہ رب العزت سوال کرے گا ہاں بندے بتا دنیا کیسی گزاری تھی؟ کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت یہ نہیں کر پایا تھا؟ کہے گا اللہ، اللہ ہے میرے رب، تیری قسم ہے، تیری عزت کی قسم ہے، میں نے کبھی بھی دنیا میں کسی دکھ کا سامنا نہیں کیا۔ یاد رکھے جب تک مسلمان یقین نہیں کرے گا کہ یہ دنیا فانی ہے، کبھی اپنی زندگی کی ترتیب درست نہیں لگا سکتا۔ یہ میں گڈو گیا، گڈو بہراج، واٹا کی کالونی تھی، وہاں پر ایک بھائی نے درس رکھا، میرا میں چلا گیا تو اس کالونی کو میں نے دیکھا کہ اس میں گھر تو بے شمار بنے ہوئے تھے لیکن سب سے سب برباد تھے، ایسی حالت بڑی خراب تھی، مخدوش۔ ایک بھائی نے گھر کے ڈرائنگ روم میں لے جا کے دکھایا، اسی ویسی لگے ہوئے تھے لیکن چھتیں اور دیواریں اسی طرح تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کالونی کے سارے جتنے گھر ہیں سب کی دیواریں تباہ، سب کی چھتیں تباہ، آپ اس کی مرمت کیوں نہیں کرواتے؟ تو وہ کہنے لگے یہ گھر ہمارے نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر ہمارے نہیں، ہم تو یہاں پر عارضی رہتے ہیں۔ اور ایسا گھر کہنے لگا میرا فلاں جگہ پر گاؤں ہے، وہاں پر میرا گھر بن رہا ہے، میں اس کو بڑا اچھا بنا رہا ہوں، اس میں ساری سہولیات جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ یہ سمجھتا ہے اس کا وہ گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ کہتا ہے بعض چیزوں کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں مزین کی ہے، عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، نشان زدہ جو ہے وہ گھوڑوں کی، بہت زیادہ جانوروں کے ریوڑوں کی، اور لمبی چوڑی کھیت کھلیان، ہزاروں ایکڑ زمین، ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ پر آخری بات کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، یہ جو بھوتار ہے نا کے دن کو دیکھ کر پریشان ہونا چھوڑ دے، پریشان ہونا چھوڑ۔ اللہ کی قسم پریشانی کو دیکھ کر ہونی چاہیے جن کو دنیا میں اللہ یاد نہیں ہے، پریشانی کو دیکھ کر ہونی چاہیے کہ جو دنیا میں رہ کر محمد علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری اس کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اہل عافیت قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کی شخصیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے قریب کر رہا ہوگا، جن پر اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ دراز ہو رہا ہوگا، اللہ انعامات کر رہا ہوگا جن پر۔ اللہ اکبر۔ اہل عافیت کون ہے؟ اہل عافیت وہ ہے جنہوں نے دنیا آسائش میں گزاری ہوگی،
जिन्हें दुनिया में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। वो फरिश्तों से पूछेंगे आज इतनी सख्ती वाले दिन में कि जब सूरज सवा देने पर आ गया है, सारे लोग परेशानी में हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी पुकार रहे हैं, ऐसे वक्त में वो कहता है अल्लाह अकबर, ऐसे में जो है ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी कुर्बत से नवाज रहा है, अपना मुकर्रम बना रहा है, इनामात इन पर किए जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ इन्होंने किया है जिसकी वजह से ये सिलसिला है? फरिश्ते जवाब देंगे अल्लाह की कसम ये वो लोग हैं जो दुनिया में आजमाए गए थे, दुनिया में आजमाइश का शिकार रहे, दुनिया में दुखों का और जो है अल्लाह पर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों परेशानियों का शिकार रहे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ कर रहे। उसके बाद हदीस में आता है, अल्लाह के नबी बताते हैं कि अहले आफियत ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में हमारे जिस्मों से जो हमारा गोश्त है उसको लोहे की कब्जियों से ऐसे करके नोच लिया गया होगा, उधेड़ लिया गया होगा, ताकि आज हम भी अल्लाह के ये इनामात हासिल कर रहे होते। और मैं कहता हूँ इस दुनिया में अप एंड डाउन आएंगे, दुनिया में ऊंच नीच आएगी, कभी आसानी होगी कभी तंगी होगी। लोग कहते हैं हालात आने वाले कैसे होंगे, और मैं कहता हूँ रब कहता है फाइन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है, खड़े रहो, सब्र करो, शुक्र अदा करो, आखिरकार आसानी आकर रहेगी। उसकी वजह क्या है? मेरे रब से ज्यादा सच्चा कोई नहीं और मेरे रब के वादों से ज्यादा सच्चे वादे किसी के नहीं। तो मेरा रब कहता है आसानी आएगी तो आएगी। लोग कहते हैं हालात कैसे हैं, अल्लाह की कसम मैं उनको कहता हूँ हालात किसी भी तरह के हो, ईमान की फिक्र करे, इस्लाम की फिक्र करे, दीन की फिक्र करे, क्योंकि उसकी वजह क्या है? तंगी में, तुर्शी में, आसानी में जिंदगी गुजर जाएगी और आखिर का मर कर दुनिया से जाकर अल्लाह के सामने पेश होना है। तो वह पेशी के लिए ईमान की सलामती जरूरी है, तो अपने ईमान को संभाल कर रखे, हालात हमेशा अच्छे रहेंगे। अल्लाह हम सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है दीन वाली, इस्लाम वाली, ईमान वाली, कुरान वाली हो, और अल्लाह जब मौत अता फरमाए तो मकबूल शहादत की मौत हो। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। ये हुआ सदर अल्लाह अकबर तहरीक सिंध फैसल नदीम भाई, जेके असांजे साम्हूं फिक्र आख़िरत जो उनवान ते